على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تسرفوا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج زمانہ اپنی اسی حالت پر واپس لوٹ آیا ہے جس پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا رجب۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ قریش مکہ کے نزدیک بھی 4 مہینے حرمت والے تھے، لیکن وہ ان مہینوں کو اپنی مرضی سے آگے اور پیچھے کر لیتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ان کو کوئی آپس میں جنگ کرنی ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا تھا کہ چلو بھائی یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے، یہ جو ہے یہ سفر کا مہینہ ہے، جنگ لڑنی جنگ لڑ لو، اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ اس کے تقدس کو نہیں تبدیل کرتے تھے لیکن مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج کے دن یہ زمانہ کی اصل حیت میں واپس آ گیا۔ یعنی جس طرح تعالیٰ نے اس زمانے کو تخلیق فرمایا تھا، مہینوں کو بالکل اسی ترتیب سے واپس آ گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت بھی نازل فرمائی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یوم خلق السماوات فی کتاب اللہ، تعالیٰ کتاب ہی یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو تخلیق فرمایا، منھا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ دین قائم رہنے والا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، ہم نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام دین کے طور پہ ہم راضی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب یہاں یہ جو تینوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک حدیث سے 2 آیات، اس سے آپ کو کوئی مجھے بتائے گا کہ محرم کے مہینے کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ اس کے اندر ایک بات جو بار بار کہی گئی جو بڑی واضح ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بتا سکتا ہے؟ محرم کے مہینے کے حوالے سے بتاتی کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہو۔ کہیں سے ہلکی سی سرگوشی کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی بھی بات کر لیں، کوئی صحیح غلط نہیں ہے، بتائیے اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، چیز بالکل واضح ہو رہی ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت کا اور محرم کے حوالے سے کہ یہ ان 4 مہینوں کے اندر محرم شامل ہے، شامل ہے، یہ شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن سے زمین آسمان کو تخلیق کیا گیا، اس دن سے محرم کا مہینہ حرمت والا مقدس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بات بیان فرما رہے ہیں کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس محرم کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے کہ اس وجہ سے یہ بڑا مقدس ہو گیا، اس وجہ سے بڑا یہ حرمت والا ہو گیا، بلکہ یہ تو زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے حرمت والا ہے۔ اس کی حرمت ہمارے لیے اسی دن سے ثابت ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تاریخی حقائق ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں اور جس طریقے سے محرم کے مہینے کو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جو کچھ ہمارے سامنے ہمارے ماحول میں معاشرے میں کیا جاتا ہے، ہم میں سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کا اصل تعلق شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے ہے۔ جی، اس مہینے میں شہادت حسین رضی اللہ عنہ وہی ہے اور یہ بہت بڑی شہادت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں رضی اللہ عنہ، اور ہم بھی اسی طرح اس شہادت کے اوپر غمگین ہیں جیسے ایک مسلمان کو غمگین ہونا چاہیے۔ لیکن اس بات کے بارے میں سوچنا کہ اس مہینے کا یہ اصل حرمت کا تعلق، اس کے تقدس کا تعلق، اس کی تمام اہمیت کا تعلق اس وجہ سے ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں، قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا کہ یہ تو حرمت والا مہینہ پہلے دن سے موجود ہے۔ تو لہٰذا پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ محرم کا مہینہ اور 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ پھر دوسری اہم بات یہ کہ اس مہینے کی اس کے علاوہ کیا اہمیت ہے، اس مہینے کی اس کے علاوہ اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھنا افضل ہے وہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ یعنی اس مہینے محرم میں رمضان کے بعد روزے رکھنا سب سے افضل ہے، اور آگے اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، اور سب سے زیادہ افضل نماز فرض نمازوں کے بعد صلاۃ اللیل تہجد کی نماز۔ تو اس مہینے میں جتنے ہم روزے رکھیں اتنا اچھا ہے۔ کیا اس مہینے میں کسی خاص دن کا روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے؟ جی بالکل زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیام یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ احتسب علی اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے گمان کرتا ہوں، امید کرتا ہوں ان یکفر السنہ الذی قبلہ، کہ یہ ایک دن کا روزہ 10 محرم کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں اور میں یہ گمان کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اس مہینے اس 10 محرم کا روزہ تو ہمیں ضرور رکھنا چاہیے، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کو 10 محرم کا روزہ رکھنا کہا جاتا ہے۔ تو بالکل اس مہینے میں روزہ رکھنا بہت افضل ہے، 10 محرم کا روزہ رکھنا بہت افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ مدینے میں پتہ چلا جب ان کی زندگی کا آخری محرم تھا، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہودی اس دن اس لیے خوشی مناتے اور روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے ہماری زیادہ قربت ہے، وہ بھی اللہ کے رسول ہے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، وہ بھی اسی دین اسلام کو لے کر آئے تھے، میں بھی اسی دین اسلام کو لے کر آیا ہوں، ان کے اوپر بھی اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی، میرے اوپر بھی اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، تو ہمارا تو رشتہ زیادہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اب یہاں پر فقہاء میں علماء میں ایک اختلاف ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، یہ عاشورہ کا روزہ کیسے رکھا جائے۔ جو حدیث ہمیں مل رہی ہے عاشورہ کے روزے کے بارے میں کہ اللہ کے نبی فرمایا ہے سیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ الذی قبلہ، ان سے تو لگتا یہ ہے کہ 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ ایک سال کے گناہوں کا، پچھلے گناہوں اور سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو کچھ علماء اس طرف بھی گئے کہ صرف 10 کا روزہ رکھ لیا جائے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو چونکہ ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، تو لہٰذا 10 کا نہیں 9 کا روزہ رکھنا ہے۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں، بہتر صورت یہ ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھا جائے تاکہ احتیاط بھی ہو جائے اور مخالفت بھی ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال زندہ نہیں رہے، تو لہٰذا انہوں نے اس عاشورہ کو نہیں پایا، تو ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ 10 کہہ رہے تھے یا 9 کہہ رہے تھے، وہ 10 کا رکھنے کو کہہ رہے تھے یا 9 10 دونوں کا رکھنے کہہ رہے تھے، تو لہٰذا یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی ہے اور ہمیں عاشورہ کا روزہ بھی رکھنا ہے، تو ہم 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں گے۔ جو 10 اور 11 والی روایت ہے کہ 11 کو رکھا جائے وہ روایت صحیح ہے، تو لہٰذا 9 اور 10 اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا معاملہ
کر دیا ہے کہ 9 اور 10 ہماری چھٹی بھی ہوتی ہے، ہم لوگ گھروں پر بھی ہوتے ہیں، آرام کا بھی موقع ہمارے پاس ہوتا ہے، تو کسی بھی صورت میں یہ 9 اور 10 کا روزہ ہمارے ہاتھوں سے جانا نہیں چاہیے۔ ویسے تو اس پورے مہینے میں روزہ رکھنا سب سے افضل ہے رمضان کے بعد، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس روزے کی تعریف بھی یہ ہے کہ رمضان سے پہلے، رمضان کے روزوں کی فضیلت سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ قریش مکہ بھی رکھتے تھے، جو کفار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کنٹینیو کیا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چاہے رکھے اور جو چاہے چھوڑے، چونکہ رمضان کے روزے پورے مہینے کے فرض ہیں، لیکن یہ روزہ ہمیں چھوڑنا کسی صورت نہیں چاہیے۔ 9 اور 10 کا روزہ ہمیں لازم رکھنا چاہیے۔ آج الحمدللہ پہلی محرم کی، دوسری محرم شروع ہو گئی ہے، اور یہ 9 اور 10 ہمارے کراچی پاکستان کے اعتبار سے منگل اور بدھ کو پڑے گا، اور کوشش کریں کہ اس کے علاوہ بھی روزہ رکھیں۔ اگر آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیتے تو انشاءاللہ 2 روزوں کی نیت کر لیں، 90 روزوں کی محرم کے روزے کا بھی اجر اللہ تعالیٰ سے مانگے، پیر اور جمعرات کے بھی اللہ سے مانگے۔ ایام میں 20 کے روزے رکھ لیں تو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے 20 کے روزوں کا بھی اجر مانگے۔ 90 روزوں میں 2 نیتیں بھی کی جا سکتی، 3 نیتیں بھی کی جا سکتی، 3 کا دن بھی ہو جائے، ایام میں 20 بھی ہو جائے، محرم بھی ہو جائے، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ لہٰذا یہ روزے کسی صورت بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور اہم چیز یہ بھی سمجھ لیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محرم سے اسلامی کیلنڈر کا مہینوں کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کا آغاز محرم سے سال اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوگا، یہ قرآن میں ملے گا، یہ حدیث میں ملے گا، وہاں سے اتنا موجود ہے منہا اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم لگاتار آتے ہیں، اور بیچ میں آگے جا کے رمضان اور شعبان سے پہلے رجب آتا ہے۔ اس کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ 17 ہجری میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ کوئی تاریخ مقرر کی جائے، کیونکہ کئی طرح کے مسائل آتے ہیں۔ ایک اثر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب خلیفہ تھے 16-17 ہجری میں، ایک جھگڑا ان کے پاس آیا کہ کسی نے کسی کو پیسے دینے تھے، اب یہ طے نہیں ہو رہا تھا کہ اس شعبان میں دینے کہ اگلے شعبان میں دینے۔ اس زمانے میں کیلنڈر ایسے ہوتا تھا، عام الفیل کے سال پیدا ہوئے، عام الفیل کے 2 سال بعد یہ ہوا، فلاں واقعات سے تاریخوں کو یاد رکھا جاتا تھا۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اب ہمیں تقویم کرنے کی ضرورت ہے۔ تقویم کہتے ہیں کیلنڈر کو، یہاں سے اسلامی تقویم کا آغاز ہوا۔ اب اللہ کے حضرت عمر بن خطاب نے صحابہ سے پوچھا بھائی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، اس کو کیسے کیا جائے؟ تو کسی نے کہا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس سال اس سال کو پہلا سال مان لیا۔ کسی نے کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال انتقال ہوا وہاں سے کیلنڈر کا آغاز کر دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ جس دن، ایک گروپ کی رائے تھی کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی اعلان فرمایا اس دن سے کیلنڈر سٹارٹ کر دیا جائے گا، پہلا سال مانا جائے گا۔ اور چوتھا یہ کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس سے اس سال سے آغاز کیا جائے۔ تو ولادت کی تاریخ صحابہ نے کہا کہ متعین نہیں ہے، تو مجھے بتا سکتا ہے کہ کیوں متعین نہیں ہے؟ وصال کی تاریخ یعنی اتفاق کی تاریخ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو متعین ہے، وہ 12 ذوالحجہ ہے، ولادت کی کیوں نہیں ہے؟ تو بتا سکتا ہے؟ کیلنڈر تو صبح کے لیے جب انتقال ہوا ہے، یہ بھی اس کے بعد تقویم سٹارٹ ہوئی ہے۔ ٹھیک بچہ تو رشید کیا کہتے ہیں آپ؟ عید کے واقعے کے بعد، لیکن ولادت کی تاریخ مقرر کیوں؟ جس طرح وصال کی تاریخ جو ہے، وفات کی تاریخ طے ہے، بہرحال اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس زمانے میں صحابہ موجود نہیں تھے، نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، احادیث اس طرح جمع اور لکھی نہیں جاتی تھی، اس لیے اس وقت کی تاریخوں میں کوئی تعین نہیں ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی ولادت کی تاریخ میں تو اختلاف ہے، لہٰذا اس سے تو ہم اسٹارٹ نہیں کر سکتے، نبوت میں بھی اختلاف ہے، اسٹارٹ نہیں کر سکتے،
وصال پہ وفات پہ کریں گے تو ہمارا دل دکھے گا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، اس سے بڑا کوئی صدمہ ہی نہیں زندگی کا. تو لہٰذا ہجرت سے اسٹارٹ کیا گیا. اب یہ طے پایا کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس سال سے وہ سال ہمارا پہلا سال ہوگا. تو یہ طے ہو گیا. اب طے کرنا یہ باقی تھا کہ پہلا مہینہ کون سا ہوگا. پھر یہ طے پایا کہ مسلمان جب ذوالحجہ میں حج کرنے جاتے ہیں اس زمانے میں مدینہ سے جب جاتے تھے تقریباً 2 ہفتے لگتے تھے، 1 سے 2 ٹائم لگتا ہے. تو جب مسلمان حج کرنے جاتا ہے تو جس نے حج مبرور کیا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے حج مبرور ادا کر دیا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایسے لوٹتے ہیں جیسے اس کی ماں نے اس کو اس وقت جنا، یعنی گناہوں سے پاک. تو جب وہ ذوالحجہ میں حج کے ارکان ادا کر کے، حج کے مناسک ادا کر کے 2-2.5 ہفتے لگا کر واپس آئیں گے، محرم کا آغاز ہوگا اور انسان ایسے ہوگا جیسے بالکل وہ صاف ستھرا ہوتا ہے. تو ہم محرم سے اپنے پہلے مہینے کا آغاز کریں. اس طرح محرم ہمارا پہلا مہینہ بنا اور ہجرت والا سال ہمارا پہلا سال بنا. اب یہاں ایک اور فقہی معاملہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلامی کیلنڈر یعنی تقریب عطا فرمائی ہے. ہمارے جتنے بھی احکامات زندگی کے، چاہے وہ عدت کے ہوں، چاہے وہ بلوغت کے ہوں، کسی بھی معاملے کے ہو، وہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے طے کیے جائیں گے. اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور آپ کا زکوٰۃ کا نصاب 1 جنوری کو پورا ہوا تو اگلے سال آپ 1 جنوری کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. کس وقت دیں گے آپ؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ 1 جنوری کو پچھلے سال اسلامی تاریخ کیا تھی؟ مثال کے طور پہ 1 صفر تھی. تو اب آپ 1 صفر کو اپنی زکوٰۃ کریں گے، 1 جنوری کو نہیں کریں گے، آپ 10 دن لیٹ ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے اور اس وقت عدت کرنی اور اس کو عدت کا آغاز ہوا مثال کے طور پہ 1 محرم سے، تو وہ 1 محرم کا آج کا تاریخ تھی 8 جولائی، تو وہ 8 جولائی سے 4 مہینے 10 دن نہیں کرے گی. وہ 1 محرم سے 4 مہینے 10 دن کرے گی. کیونکہ اگر وہ یہ والے کیلنڈر سے چلے گی، شمسی کیلنڈر سے، تو قمری کیلنڈر شمسی کیلنڈر کا فرق ہے، فرق آ جائے گا. اسی طرح بلوغت کے لیے جو 3 شرائط ہیں مردوں کے لیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر وہ 15 سال کا ہو جائے، وہ بچہ، وہ لڑکا 15 سال کا ہو جائے، تو وہ 15 سال آپ جنوری فروری سے نہیں گنیں گے، وہ پہلا سال آپ محرم سفر سے گنیں گے. لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ محرم الحرام کی جو حرمت ہے اس مہینے کی، یہ اللہ کا مہینہ شہر محرم ہے، اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے اس دن سے طے کر دی جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو تخلیق فرمایا. اس مہینے کے اندر روزے رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے. خاص طور پہ ہمیں 9 اور 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کے روزے کے بعد فرماتے تھے کہ یہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے. اور اسی طرح جو اسلامک کیلنڈر ہے، اسلامک تقویم ہے، اس تقویم کا آغاز بھی ہم یاد رکھیں اور اس تقویم کے مطابق اپنی زندگی کے جو بھی شرعی احکامات ہیں، شرعی فیصلے ہیں، وہ اس تقویم کے مطابق ادا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی حرمت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے میں ہمیں جھگڑوں سے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.